तड़पने लगा। अल्लाह अर्ज़क का बेटा, अर्ज़क की आंख की फटी रह गई। दूसरे को भेजा, वो भी आया गुस्से में, ताबड़तोड़ हमले पे हमला। तूने मेरे भाई को कत्ल किया, तूने मेरे भाई को कत्ल किया। अल्लाह अल्लाह तलवार पे तलवार मारता रहा। जनाब कासिम ढाल पे रोकते रहे। अचानक जरा से खराश आई जनाब कासिम को। फिर क्या था, शेरे बबर का शेर बिखर गया। एक खराश आई, आपने तलवार के वार किए उसके ऊपर और ऐसा नेजा मारा कि उसकी जरा की कड़ियां तोड़ती हुई सीने में पेवस्त हुई, नीचे मिट्टी की तोड़े की तरह जमीन पर गिरा है। अर्ज़ ने देखा, दूसरा चला गया। तीसरा आया, वो भी वासिले जहन्नम। चौथा आया, वो भी वासिले जहन्नम। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। अब अर्ज़ निकला। अब तो लोगों ने कहा कि बड़ा गजब हुआ, गजब हुआ। मेरे इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह इस अफरीन से मेरे बच्चे को बचा, इलाही मेरे बच्चे की मदद फरमा। अल्लाह अल्लाह जनाब कासिम की तरफ बढ़ा, एक तलवार चलाई, दूसरी तरफ तलवार चलाई, तीसरी तरफ तलवार चलाई। तूने मेरे चार जवान बेटों को मार दिया है। मुझसे बड़ा कोई मुजाहिद नहीं है, मुझसे बड़ा कोई पहलवान नहीं है। मैं जंग के तमाम पत्थरों को मैं जानता हूँ। जनाब कासिम मुस्कुरा कर कहा, तू कुछ नहीं जानता है, तू बेवकूफ है, तू अहमक है, तू नाहंजार है। अगर जंग की चालों का चुका खबर होता तो तुझे जीन का भी पता होता। तेरा जीन बंद खुला है, तुझे इतना भी पता नहीं। अर्ज़क की नजर जीन पर गई, कासिम की तलवार काम कर गई। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये है कासिम, जनाब कासिम। नजर नीचे गई, तलवार उठी, काम कर गई, नीचे गिरा, तड़प कर खामोश हो गया। अल्लाह अल्लाह। जनाब कासिम पलटे हैं इमाम हुसैन के तरफ। आका हुसैन आखिरी सलाम ले चलने लगे। हुसैन के मुक़द्दस हाथों को बोसा दिया। अर्ज़ करते हैं, आका हुसैन थोड़ा सा पानी मिल जाता तो दिल को सुकून मिल जाता। ये ज़बान खुश्क हो गई है, अब ये ज़बान के ऊपर होंठों पर नमी भी नहीं आती है। आका हुसैन जरा सा पानी मिलेगा। हुसैन की आंख से आंसू गिरे हैं। अर्ज़ मेरे आका हुसैन फरमाते, बेटा अब तो पानी जामे कौसर ही नाना के हाथ से पीना है, अब दुनिया का पानी हमारी किस्मत में नहीं है। जनाब कासिम मुस्कुरा देते हैं, फरमाते कोई बात नहीं, नाना ही के हाथों से जामे कौसर पीना है। जनाब कासिम फिर चले हैं मैदान करबला को। चलो अमर साथ की मकरू आवाज आती है, लोगों एक एक करके जाओगे तो कोई बच नहीं पाएगा, चारों तरफ से घेर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह। तन्हा है कासिम, न कुछ खाया है 3 दिन से, न कुछ पिया है 3 दिन से कासिम। अल्लाह अल्लाह। भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं कासिम, प्यास की शिद्दत से हालत सूखी हुई है कासिम की। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा है, तीरों की बारिश कर दी है, जिसमें मुकद्दस तलवारों और तीरों के जख्मों से छलनी हो चुका है। लेकिन जनाब कासिम जब तलवार चलाते हैं, मरने लिखता है, भूखा है जनाब कासिम, 3 दिन का प्यासा है जनाब कासिम, मगर जब तलवार चलाता है ऐसा लगता है कासिम नहीं बल्कि इमाम हसन तलवार चला रहे हैं, इमाम हसन तलवार चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कब तक तलवार चलाते? दुश्मनों ने तीर पर तीर मारे हैं, तीर पर तीर मारे हैं, तलवार पर तलवार मारे हैं। एक नेजा खींच के मारा, जनाब कासिम के जिस्म में अंदर दाखिल हुआ। जनाब कासिम घोड़े से लड़खड़ाए, आवाज देते या मादरिकनी, चचा जान मदद। जनाब इमाम आली मकाम दौड़े, नेज़ा गड़ा हुआ है, तलवार पर तलवार मारी जा रही है। मेरा इमाम आगे बढ़ा, जनाब कासिम के जब सीने से नेज़ा निकाला तो नेज़े के साथ जनाब कासिम का कलेजा बाहर निकल आया। जमीन रो पड़ी, आसमान की चीख निकली, हूरें तड़प गई, जालिमों ये कैसा जुल्म है। मेरे इमाम ने कासिम को गोद में लिया, आंखें बंद है। जनाब कासिम ने आंख खोली, किसकी गोद में है? हुसैन की गोद में। अर्ज करते मौला थोड़ी देर सांस और रुकी रहने दे, हुसैन की गोद में जन्नत का मजा लेने दे, हुसैन की गोद में जन्नत का मजा लेने दे। मुस्कुराते हैं, एक हिचकी आई, अपनी रूह कब से उस शरीर से परवाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रूह जाने जाना के हवाले कर दिया। इमाम तेरे सब्र को सलाम। कौन है जो अपने भाइयों भतीजों की, अपने बेटों की लाश को अपने कंधे पर उठा उठा के लाए, उठा उठा के लाए
اور ہر شہادت پر سجدہ شکر ادا کرے رب کی بارگاہ میں. جناب قاسم گئے تھے, کلیجہ نکلا. میرا امام فرماتا ہے میرا قاسم دنیا سے رخصت ہوا. اللہ اللہ, خیمے میں پورا خیمہ ماتم کدا بنا ہوا ہے. جناب قاسم کو لے کر چلے. سیدہ زینب کی حالت کیا ہوگی, سیدہ سکینہ کی حالت کیا ہوگی, اہل بیت اطہار کی حالت کیا رہی ہوگی, اللہ اکبر کبیرہ یہ وہی جان سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. جناب قاسم کی شہادت ہوتی ہے. میرا امام صبر و رضا کا پہاڑ بنا ہوا ہے, صبر و رضا کا پہاڑ بنا ہوا ہے. ایک ایک پرچہ بڑی صبر سے بڑے صبر کے انداز میں دے رہا ہے. الہی ہم تیری رضا میں راضی ہیں, الہی ہم تیری رضا میں راضی ہیں. مولا جس کو لینا ہو لے لے. قاسم کو تو چاہتا تھا, مولا قاسم لے جا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت قاسم بھی چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا امام جب بھی جانے کی کوشش کرتا, اب مجھے کربلا کی طرف جانے دو, کوئی نہ کوئی آ کر رک جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب سامنے کوئی اور نہیں, جس خیمے کا حفاظت کر رہا تھا مرد مجاہد, خیمے کا محافظ حضرت سیدنا عباس علمبردار کی ذات ہے. اللہ اللہ. جناب عباس علمبردار تشریف لاتے ہیں, عرض کرتے حضور اجازت دیں, اب میں کسی کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں. جناب عباس علمبردار نے اجازت مانگی میرے امام علی مقام سے. میرے حسین کی آنکھ سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے. میرے حسین نے جناب عباس کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہتے ہیں جا عباس. جناب عباس نے اب علم اٹھایا. اٹھانے کے بعد میدان کربلا میں جب قدم رکھا ہے, مورخ لکھتا ہے جیسے ہی میدان کربلا میں جناب عباس نے قدم رکھا ہے, ایسا لگ رہا تھا یزیدیوں کی چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اللہ اللہ. جناب عباس کے قدم کربلا کی زمین پر پڑے ہیں. اب پیچھے ہی لوگ ہٹنا شروع ہو گئے ہیں, پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. کون آیا ہے؟ عباس علمبردار آیا ہے. اللہ اللہ. کون آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی عباس علمبردار کے مقابلے میں آنے والا؟ سب کی سٹی پٹی گم ہے. اللہ اللہ. جناب عباس علمبردار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے, سر پر میدان کربلا کی طرف نکلے ہیں. جب آپ دشمنوں کے نرغے میں گھستے ہیں, مورخ لکھتا اللہ کی عزت کی قسم یہ آپس ہی میں لڑنے لگتے ہیں. تیر مارنا تھا عباس کو تو دوسرے کو مار رہے ہیں, تلوار مارنا ہے عباس کو تو دوسرے پہ تلوار گر رہی ہے. یہ دہشت کا عالم ہے, یہ ڈر کا عالم ہے, یہ خوف کا عالم ہے. اور عباس کی تلوار جب چلتی ہے تو ایسا لگ رہا تھا تلوار نہ تھی بلکہ اللہ کا عذاب تھی جو ان کے اوپر بن کے گر رہی ہے. تلوار چل رہی ہے, ایک ایک بار میں چار چار گردنیں مولی اور گاجر کی طرح کٹ رہی ہیں, لوگوں کو اس طرح کاٹ رہے ہیں. جلالے حضرت سیدنا عباس علمبردار کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہ تھی. تلوار چل رہی ہے, دشمنوں کے نرغے میں گھستے ہیں, سروں پہ سر لگ رہے ہیں, پشتوں پہ پشتیں لڑ گئی ہیں. جناب عباس علمبردار کو یاد آیا, حسین کی یاد آئی. پلٹائے گھوڑا, پلٹاتے ہیں. جناب عباس خیمے میں تشریف لائے, سلام عرض کیا امام علی مقام سے. سلام عرض کرنے کے بعد جیسے ہی چلنے لگے, اندر سے آواز آتی ہے چچا الاتش, چچا الاتش, چچا الاتش. جناب عباس خیمے کے اندر گئے تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. سکینہ کی ہونٹ سوکھ چکی ہیں. اللہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے. چچا جان پانی, چچا جان پانی, ایک قطرہ پانی, چچا جان پانی. اللہ اللہ. عسکر کی طرف دیکھتے ہیں, خاموش ہو گیا عسکر. اللہ اللہ. جناب زین العابدین کی طرف دیکھتے ہیں, جب جب آنکھ کھلتی ہے پانی پانی. جناب سکینہ پانی, اور خیمے میں جتنے حضرات تھے سب کو پانی کی ضرورت تھی. عباس علمبردار کو جلال آیا ہے. جناب سکینہ کی مقدس سر پر ہاتھ رکھا ہے, مشکیزہ اٹھایا ہے جناب عباس نے. چلے فرماتے بیٹ سکینہ انتظار کر, تیرا عباس تیرے لیے پانی لے کر آئے گا. جناب عباس علمبردار گھوڑے کو لگاتے ہیں, سر پر دوڑائے ہیں. آواز آتی ہے مرصاد کی, خبردار اگر ایک بوند پانی خیمے میں پہنچ گیا تو کوئی یزیدی بچ نہیں سکتا ہے. ایک قطرہ پانی نہ جانے دیا جائے. عباس علمبردار ان ظالموں کو چیرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو لے جا کر نہر فرات کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں ظالموں روکو عباس
عباس کو پانی بھرنے سے اللہ اللہ جناب عباس نے مشکیزے کو خوب ٹھیک سے پانی بھرا ہے. اندر سے آواز آتی ہے عباس پانی دیکھے گی تو سکینہ خوش ہو جائے گی, ہر حضرت علی اصغر خوش ہو جائیں گے. سکینہ تجھے بڑی دعائیں دیں گی جب اس کی حلق تر ہو جائے گی. عباس اندر مسکراتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دل میں خیال آتا ہے موقع اچھا ہے عباس پانی پی لے. چلو میں پانی لیا ہے عباس لمبردار نے, منہ کے قریب لے کر گئے ہیں تو چلو میں سکینہ کی مرجھائی ہوئی تصویر نظر آئی ہے, مرجھائی ہوئی تصویر نظر آئی, علی اصغر کی تصویر نظر آئی, اکبر کی تصویر نظر آئی. لاحول پڑھ کے پانی کو پھینک دیا ہے. گھوڑے سے کہا تو پی لے, جانور ہے پی لے. گھوڑے نے پانی کی طرف منہ کیا, منہ کرنے کے بعد اوپر سر اٹھا کے کہتا ہے عباس لمبردار میں ان بدبختوں کی طرح غدار نہیں ہوں, میں جانور ضرور ہوں مگر حسینی وفادار ہوں, حسینی وفادار ہوں. او ظالمو اگر کتا وفادار ہو جائے اور اصحاب کہف کا دیوانہ ہو جائے تو رب اسے جنتی بنا دیتا ہے, اور اگر یزیدی گمراہ ہو جائے حسین کے دشمن ہو جائے ہے انسان مگر اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیا کرتا ہے. جناب عباس نے مشکیزوں کو تھاما ہے, ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا ہے, ایک ہاتھ میں تلوار لیا ہے. سکینہ تیرا چچا آ رہا ہے پانی لے کر, انتظار کر سکینہ. جناب عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے, آواز آتی ہے, مکروہ آواز آتی ہے, چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کی جائے, چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوتی رہی. عباس لمبردار لوگوں کے باروں کو کاٹتے رہے, لوگوں کی گردنیں کاٹتے رہے, کاٹتے کاٹتے بڑھ رہے ہیں. سکینہ غم نہ کر عباس آ رہا ہے, سکینہ غم نہ کر عباس آ رہا ہے. نوفل خبیث نے ایسا کھینچ کر تلوار ماری میرے عباس کی, داہنا بازو میرے عباس کا کٹ گیا ہے. جناب عباس نے کہا سکینہ غم نہ کر, ابھی ایک بازو موجود ہے. دوسرے بازو میں مشک پکڑا ہے جناب عباس نے, تلوار چلاتے رہے اسی ہاتھ سے. پھر ایک ظالم نے کہا اور تلوار کھینچ کر ماری, عباس کے دونوں بازو کٹ گئے, ان کا مشکیزہ زمین پر گرا ہے. عباس نے بڑی خطر بھری نظر سے خیمے کی طرف دیکھا ہے. سکینہ غم نہ کر, ابھی عباس کے رگوں میں خون بچا ہے. جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبایا ہے, ایک خبیث کا تیر سنسناتا ہوا آیا, جناب عباس کے مشکیزے میں چوب گیا ہے. نیچے گرا مشکیزہ, سارا پانی پیاسی زمین کربلا نے پی لیا ہے. عباس کبھی پانی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی خیمے کی طرف دیکھتے ہیں. میری بھتیجی, میری بیٹی سکینہ معاف کرنا, تیرا عباس تو تک پانی نہ لا سکا ہے. ادھر ظالم تلوار پہ تلوار مارتے چلے گئے, زخموں سے چھلنی ہو گیا جسم میرے عباس کا. بازو تو پہلے کر چکا ہے, اس قدر تیر مارے ہیں, اتنے تلوار مارے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جو ٹکڑوں میں تبدیل نہ ہو گیا ہو. جناب عباس نیچے گرے ہیں, آواز دی آقا حسین آئے, میرا حسین آگے بڑھا ہے. جب جناب عباس کو اپنے سینے سے لگایا, ہچکی نکلی, روح نکلی ہے. حسین کی زبان سے